بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ناظرین، آپ نے تابوت سکینہ کے بارے میں سن رکھا ہوگا۔ آج اسی تابوت سکینہ کے بارے میں بتایا جائے گا کہ اس میں کون کون سی مقدس چیزیں رکھی گئی تھیں، بنی اسرائیل تبرک کے طور پر اس سے کیا کام لیتے تھے، اور پھر جب ان سے تابوت سکینہ چھن گیا تو کیسے ان تک واپس آیا، اس بارے میں بیان کیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے یہ ضرور گزارش کی جائے گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سامعین ناظرین، تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کا صندوق تھا۔ آپ علیہ السلام کے بعد نسل در نسل چلتے چلتے حضرت یعقوب علیہ السلام تک یہ تابوت سکینہ پہنچا۔ پھر بنی اسرائیل کے انبیاء میں چلتا رہا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد ان کے اور دیگر انبیاء کے تبرکات اس میں موجود تھے۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے نظریے کے مطابق تابوت سکینہ موسیٰ علیہ السلام نے خدا کے کہنے پر بنایا تھا، اور اس میں وہ پتھر کی لوحیں لا کر رکھی تھیں جو ان کو خدا نے کوہ طور پر دی تھیں، اور جن میں یہودی مذہب کی تعلیمات بیان کی گئی تھیں۔ مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور من و سلوہ بھی رکھا گیا تھا جو بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے اللہ نے آسمان سے نازل کیا تھا۔ یہ بہت مقدس تابوت شمار کیا جاتا تھا، اور ہمیشہ مذہبی رہنما اس کو اٹھایا کرتے تھے، اور اس کی حفاظت کے لیے فوج کا ایک دستہ بھی ہمیشہ ساتھ رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر یہ تابوت فرشتوں کے ذریعے حضرت طالوت کے دروازے پر پہنچا دیا، جسے دیکھ کر بنی اسرائیل بہت خوش ہوئے اور من جانب اللہ طالوت کی بادشاہت کی نشانی بھی سمجھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس تابوت کو ان کی فتح اور شکست کا سبب قرار دیا۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو لڑائی میں آگے رکھتے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انہیں فتح عطا فرماتا تھا۔ لیکن تابوت سکینہ یہودی مذہب میں بھی بہت اہمیت کا عامل ہے، وہ اسے انتہائی مقدس سمجھتے ہیں۔ مسیحیت میں بھی یہ اہمیت کا عامل ہے، اور اس کا ذکر ان کی کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ بنی اسرائیل اس صندوق کو بڑا متبرک سمجھتے ہیں اور اپنے لیے فتح اور نصرت کا نشان سمجھتے تھے۔ جب یہ صندوق ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پوری قوم کی ہمت جواب دے گئی، اور ہر ایک اسرائیلی یہ سوچنے لگا کہ خدا کی رحمت ہم سے دور ہو گئی ہے اور اب ہمارے برے دن آ گئے ہیں۔ جب بنی اسرائیل نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ یعنی جالوت اور اس کی قوم کو ان پر مسلط کر دیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل اور ان کے شہروں کو تار تار کیا، انہیں علاقہ بدر بھی کیا، اور ان کی اولادوں کو قتل اور گرفتار بھی کیا، اور وہ تابوت بھی لے کر چلے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جالوت اور اس کی قوم کو تابوت کی وجہ سے مختلف آزمائشوں میں گرفتار کیا۔ انہوں نے تابوت کو بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف ہنکا دیا۔ اس پورے عمل میں فرشتے پس پردہ مختلف امور سر انجام دیتے رہے۔ اس وجہ سے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے اسے اٹھائیں گے یا پھر براہ راست فرشتے اٹھا کر لائے، اور تابوت کا لوٹنا اللہ کے نیک بندے طالوت کی بادشاہت کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل ٹھہری۔ چنانچہ بنی اسرائیل طالوت کی قیادت میں عمالقہ سے لڑے، اور حضرت داؤد علیہ السلام جو طالوت کے لشکر میں شامل تھے اور ابھی تک نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بہت بہادری سے کفار کا مقابلہ کیا اور جالوت کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت، حکمت اور نبوت عطا فرمائی، اور جو چاہ علم عطا فرمایا۔ سامعین و ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں تابوت سکینہ کے بارے میں بتایا گیا۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجئے گا، اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔